الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بجائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ جناب، آج آپ جڑے رہیں، خاص طور پہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جو رفیق رسول کی رفیقہ حیات ہے۔ رفیق رسول کی رفیقہ حیات کا ٹائٹل آپ کو ملا، یعنی یہ تاج ناظرین ایسا تاج ہے کہ جس کو اگر میں ڈیفائن کرنا شروع کروں نا، آپ یقین مانیے میرا علم کم پڑ جائے گا، میرا فہم کم پڑ جائے گا، میری گفتگو جو ہے کم پڑ جائے گی، یوں کہیے کہ میری دانش محدود ہو جائے گی، لیکن میں رفیق رسول کی رفیقہ حیات کے ذکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں ذکر کر رہا ہوں ناظرین حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیا ہی خوشبخت ترین ہستی ہیں کہ میں اگر صرف آپ کے تعارف میں اتنا ہی عرض کر دوں نا کہ آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، تو میرا خیال ہے مزید مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے اور تصور میں اس بات کو ویژولائز کیجئے کہ 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں، اور اس پیغام کا اعلان ہوتا ہے، یعنی دین اسلام کی ترویج کی، اس کی تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے ناظرین۔ اور جن نفوس قدسیہ کے سرحائے اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاج سجایا کہ انہوں نے سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر لبیک کہا، ان میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یعنی بمانی دوسری ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ گھرانہ صدیق اکبر سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی موٹیویشن ہو، یوں کہیے کہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایک سوچ کو بپا کرنا ہو، اس سوچ میں، اس نظریے میں، اس موٹیویشن میں، اس تحریک میں، اس تنظیم میں اگر خواتین کو شامل نہ کیا جائے تو کبھی بھی وہ تحریک کامیابیوں کے مدارج کو طے نہیں کرتی۔ ایون اگر کوئی بھی انقلاب آپ نے بپا کرنا ہے نا، تو ذہن میں رکھیے صرف مرد وہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ خواتین کا اس میں بھرپور کردار نہ ہو۔ تو پھر میں کیسے بھول جاؤں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم ترین مشن میں ہر اول دستے کا کردار اس انداز سے ادا کرتی ہیں کہ ایک طرف تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام تر مصائب کو جھیل رہے ہوتے ہیں، تمام تر امتحانات کو جھیل رہے ہوتے ہیں، تمام تر آزمائشوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے یار غار بن کر سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو وہاں گھر میں تشریف فرما، یعنی اس مورچے پر کہ جس انداز سے صدیق اکبر فرنٹ لائنر کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو گھر کے مورچے میں جو کردار ادا کیا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور ناظرین پھر آگے بات تھوڑی سی اور بڑھائیے تو کیا ہی فضیلت ہے صاحب کہ آپ اس ہستی کی ماں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جو امتیوں کی ماں ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہم تمام امتیوں کی ماں ہے، ان کی ماں ہونے کا شرف جن کو عطا ہوا وہ کوئی اور نہیں ہے، جناب ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، کیا ظاہر ہے خوشبودار شخصیت ہے، اور گھرانہ صدیق اکبر پر تو میں اور میری آل اولاد قربان۔
لیکن یہ شرف ہی اگر صرف اس شرف کو ہم سوچیں اور ڈسکس کریں کہ کتنا عظیم ہے کہ دین اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جو مردوں میں پہلی شخصیت صدیق اکبر اور ان کی زوجہ ہونے کا جو شرف ہے وہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہو رہا ہے۔ تعارف اور ابتدائی حالات بتائیے ہمیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں جو آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور پھر اگین وہی بات کہ السابقون الاولون کا جو تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 92 نیوز کے اس پروگرام صبح نور کو اس بات کا اعزاز ہے کہ چن چن کر اسلامی تاریخ میں چمکتے دمکتے مردوں کے جو ستارے ہیں، نہ صرف ان کا تعارف صبح صبح ہمارے ناظرین تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ چمکتے دمکتے ستارے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو سنہرا بنایا، ان میں ہماری جو خواتین ہیں ان کا کیا کردار ہے، اس کا بھی بخوبی اور بہت ہی توازن کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے اس پروگرام میں۔ تو یقیناً یہاں کی ریسرچ جو ٹیم ہے اور جتنے بھی انتظامیہ ہے، اور بالخصوص آپ جس طرح اس پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور ہماری نیک تمنائیں ان کاوشوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بڑی مہربانی۔ آپ نے اپنے تعارف میں بڑا ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ رفیق رسول کی رفیقہ حیات، اور اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت انداز میں آپ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ رفیقہ حیات ہیں۔ اور بالخصوص مجھے جو سب سے خوبصورت تعارف، یعنی وہ تعارف جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، وہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سنہرے الفاظ ہیں کہ جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کو ادا فرمایا، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالی، یہ ام رومان آپ جانتے ہیں کہ کس خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے تمام مصائب کو فیس کیا، اور ان کی اخلاص کو آپ سے بخوبی کوئی نہیں جانتا ہے، آپ سے کسی چیز کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ یہ تعارف یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح اپنی زندگی کی منزل اور اپنی زندگی کی سمت کو متعین کیا کہ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کے بڑھانے میں صرف ہوا ہے، کیونکہ اس پر مہر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی۔ دوسرے طور پر میں یہ کہوں گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے جنت کی حور کو، حور عین کو، تو آپ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں۔ یہ دو تعارف ایسے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ زندگی کی سمت آپ کی کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی بڑھوتری، اس کا اضافہ، اور دوسرا آپ کے اعمال، آپ کا کردار کیسا ہے، تو اس پر مہر لگ گئی کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو سیدہ ام رومان کو دیکھنا۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا جو شخصی تعارف ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہیں جو کہ رفیق رسول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جنہیں مصلی پیش کیا گیا اور اس بات کا کہا گیا کہ آپ مصلی پر لیڈ کریں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر فضائل ہیں، تو ان کی رفیقہ ہونا یہ اپنے آپ میں کمال ہے۔ پھر دوسرا اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش دامن ہونا، یہ بھی اپنے آپ میں اعزاز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی والدہ کا ہونا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امت کی والدہ حضرت عائشہ، پھر والدہ کی والدہ ہونے کا اعزاز، تو آپ یہ دیکھیے یعنی یہ دیکھیے یہ جو ٹرائیڈ ہے، یعنی یہ جو ٹرائیکا ہوا ہے کہ ایک طرف حضور کی خوش دامن ہونا اپنے آپ میں ایک اعزاز اور اپنے آپ میں ایک عزت لے کر آتا ہے کہ حضور کی خوش دامن ہونا، پھر ساتھ رفیقہ حیات، اور پھر حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ہونا۔ اب تعارف کے طور پر جو شخصی تعارف ہے اس پر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا نام یعنی ام رومان یہ بنیادی طور پر ایک کنیت ہے، لیکن آپ کو شہرت اسی کنیت کی بنیاد پر ملی، پھر لیکن بعض روایات میں آپ کا نام زینب آتا ہے، آپ کے قبیلے کا نام کنانہ ہے، اس کا خاندان فراس سے آپ کا تعلق ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں آنے سے پہلے آپ منکوحہ تھی، اور آپ کے شوہر کا نام عبداللہ حارث تھا۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ یہاں مکہ میں موجود نہیں تھے جو شوہر ہیں، جب مکہ میں تشریف لائے تو یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے وہاں کی روایات کے مطابق آپ کو حلیف ہونا تھا، تو آپ حلیف بنے حضرت صدیق اکبر، تو یوں ایک دوستی کا تعلق تھا، لیکن بہت جلد آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی ایک اولاد تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکے کے معاشرے کے اندر جہاں اخلاق باختہ معاشرہ ایک معنوں میں تھا اور ایک بہت ہی انسیکیور ماحول تھا، آپ نے اپنے دوست کی اہلیہ پر کو یعنی سیکیور کرنے کے لیے آپ سے نکاح فرمایا، اور یوں آپ کے عقد میں حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جس طرح آپ کے دو نکاح ہو گئے۔ اور ایک بات چھوٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول فرمایا، تو آپ چند اولین خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور یوں سابقون الاولون کا ذرا آئیے حافظ صاحب، ایک پہلے میرا خیال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت کی بات، اس کو ذرا ہم پینڈنگ میں چھوڑتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ موضوع انہوں نے چھیڑ دیا، وہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ ڈیٹیل بات ہو، لیکن اس سے پہلے وہ جو امت کی ماں ہونے کا شرف ہے، یہ ایک بڑا ہی کمال ٹائٹل ہے صاحب، یعنی سارے امتیوں کی گردنیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جھکی رہیں گی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی جو مبارک گردن ہے وہ اپنی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ تو بیٹی اپنی ماں کا بنیادی طور پر ریپلیکا ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دورہ شرف نصیب ہوا کہ بیٹی وہ جو کردار اور نسبت دونوں میں جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون جو خوش دامن رسول ہیں، اور جیسا کہ تعارف ہوا کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے رفیق حیات کی رفیقہ حیات ہیں، تو آپ وہ ایک عظیم زوجہ ہیں کہ جن کے شوہر کو قرآن نے متقین کا سردار کہا ہے۔ اللہ اچھا، پھر آپ وہ عظیم ماں ہیں کہ جن کی بیٹی کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے، اللہ، اور وہی جیسے آپ نے کہا کہ یہ شرف کہ جو امت کی والدہ ہیں، امت کی ماں ہیں، آپ ان کی بھی والدہ ہیں، اور جیسا آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ سب کے سر جھکے ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں میں، اور ان کا سر جھکا ہوگا حضرت ام رومان کے قدموں میں، تو کیا ہی مقام ہے اور کیا ہی مرتبہ ہے۔ اچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کا جو تعارف پیش کیا، بیٹی نے اپنی والدہ کا جو تعارف پیش کیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ جنید بھائی، یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری والدہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شروع ہی سے جو اسلامی ماحول میں پرورش ہوئی، اس میں کنٹریبیوشن ہے حضرت ام رومان کا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی والدین کو مسلمان ہی پایا، تو یہ حضرت ام رومان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ کا ایک فخر ہے، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جس کے ماں باپ دونوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ
یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے والدین دونوں، ماں باپ دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے اپنی والدہ کا تعارف ہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی میری والدہ کو میں نے مسلمان پایا، اور اس بات پر تو آپ نے فخر کیا کہ میں وہ خاتون ہوں جس کی ماں نے بھی ہجرت کی، جس کے والد نے بھی ہجرت کی، اور میں نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ عقد میں آئی۔ اچھا، اب آپ نے جو بات کی کہ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے، تو اب ہم ذرا اس کو دیکھیں کہ کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ حضرت ام رومان کا عکس ہیں، اور کس طرح ان دونوں کی خوبیاں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ام رومان یہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، تو یقیناً سچی ہیں، اور آپ کی بیٹی بھی کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ ہے۔ تو صدیقیت میں، سچائی میں یہ دونوں کی خوبیاں دونوں میں جمع ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ام رومان کی جو سیرت ہے کس قدر پاکیزہ ہے، تو آپ کی بیٹی کی سیرت کس قدر پاکیزہ ہے کہ قرآن نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو یہ دونوں خوبیاں بھی میچ کرتی ہیں۔ پھر آپ آگے چلیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام رومان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ حور عین ہے، صورت و سیرت میں جنت کی حور کی مانند ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھیں کہ وہ بھی شرم و حیا کا پیکر نظر آتی ہیں، تو اس خوبی میں بھی دونوں جمع ہیں۔ پھر آپ آگے چلیں تو حضرت ام رومان جود و سخاوت کرنے والی، اور ان کی بیٹی کو دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی جود و سخاوت کرنے والی، اور کیسی جود و سخاوت کرنے والی کہ روایات میں آتا ہے کہ ضرورت تک کی اشیاء آپ جو ہے وہ اپنے قربان کر دیتی، سب کچھ بانٹ دیتی تھی، پھر وہ کنیز مجھے یاد تو دلا دیتی، میں روزے سے تھی، یاد تو ایگزیکٹلی۔ وہ کیسا خوبصورت واقعہ ہے کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی، درہم و دینار بانٹے جا رہے ہیں، افطار کا وقت آیا، کہا افطار لے آؤ، کنیز نے کہا کہ گوشت تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے افطاری کے لیے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ام رومان نے اولین وقت میں اسلام کے پرچم کو تھاما اور بلند کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے علم سے اسلام کو پھیلایا، یعنی والدہ اسلام کے پرچم کو اٹھا رہی ہیں اور یہ اپنے علم سے اسلام کو پھیلا رہی ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں حضرت ام رومان مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی ہیں، اسلام کی خاطر گھر سے نکل رہی ہیں، اور حضرت عائشہ بھی اسلام کی خاطر گھر سے نکلی، کس طرح کہ غزوہ احد میں آپ نے جا کر زخمیوں کو پانی پلایا۔ اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات جنید بھائی میں آپ سے ضرور یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا، ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ بے تکلفی ہوتی ہے، تو یہاں پہ والدہ کا کردار بڑا اہم تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا بیٹی کو ادب سکھاتی، بھرپور ادب سکھاتی۔ اور اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو حضرت ام رومان نے اس حوالے سے بہترین تربیت کی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بار بار نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی تلقین کی۔ اور پھر دوسری طرف حضور علیہ السلام کو بھی ذرا دیکھیں نا کہ انہیں حضرت عائشہ سے کیسی محبت تھی کہ ام رومان کو حضرت عائشہ سے اس نے سلوک کی تربیت کی۔ اللہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے صاحب۔ اب آئیے ذرا ایک ایسی عظیم ترین خاتون کا ذکر چونکہ ہو رہا ہے، اور یہ میں نے جب ابتدا میں کہا نا کہ اگر صرف میں یہ کہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زوجہ ہیں تو میرا خیال ہے یہی تعارف بہت کافی ہے، مطلب اس کے بعد کسی اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بات آپ کی منقطع ہوئی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ بات کو جوڑیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنا، اور ایک ایسی ہستی کی زوجیت میں آنا جو کہ سرکار علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، سب سے پہلے مردوں کے غلام، اور پھر اس کے بعد اگین وہی بات آ گئی کہ جو غلامی کا آپ نے توق اپنے گلے میں سجایا، اس توق کو مطلب مضبوط کرنے کے لیے گھر کی سپورٹ چاہیے تھی، وہ جو ثابت قدمی آپ کو بیوی کی صورت میں ادا ہوئی، تو وہ جو حق ادا کیا آپ نے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ پہلو ہے جسے آج ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کوششیں اور کاوشیں مسلمانوں میں ان کی فیملی کے اسٹرکچر کو بریک کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہم ارد گرد پر اگر نظر دہرائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف این جی اوز اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اسی طرح نظریاتی معاملات کے اندر بھی ہمیں کافی ایکٹیوزم نظر آتا ہے کہ فیملی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور فیملی ایک برڈن ہوتی ہے، کیا فیملی کے بغیر بھی معاشرے کو قائم کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آج دانستہ انداز میں ہمارے مسلم معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے اس پر آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ جو بات کشید کی جا سکتی ہے حضرت ام رومان، اور وہاں وہ ایک کردار آپ کا ہے کہ اور ایک لیڈرشپ کا کردار آپ کا سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کردار آپ نے بطور رفیقہ حیات کا مطلب کیا ہوا
کہ زندگی کا ساتھی، جناب، زندگی کا دوست، جناب، وہ کردار جو ادا کیا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہ لائق تقلید ہے۔ اور دیکھیے یہ ٹائٹلز کہ السابقون الاولون ہونا، اللہ، رفیقہ حیات، رفیق رسول کا ہونا، یہ آسانی کی وجہ سے تاریخ کے 1500 سال گزرنے کے بعد اگر کسی شخصیت کو یہ ٹائٹلز ملتے ہیں تو ان کی شخصیت کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے سٹرگل کیا ہوتا ہے، مشکل حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کیا ہوتا ہے اور انہیں بہترین انداز میں مینج کیا ہوتا ہے، اور یہی مینجمنٹ حضرت ام رومان کی زندگی میں ہمیں نظر آئی۔ حافظ صاحب فائنلی اب وہ جو مرحلہ ہے کہ مطلب 5 خواتین جن کو جسم اطہر کا، نورانی جسم اطہر کا لمس نصیب ہوا، ان میں سے ایک قبر جو ہے وہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس اعتبار سے جو مقام و مرتبہ، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ سرکار کی بارگاہ سے جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا، جو فضیلت ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں نا، ان کو ہم ذرا ان کا ایک اوور ویو، ان کا ہم ایک جائزہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ابتدائی اسلام میں تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تعداد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کمزوروں کی مدد کرنا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا، غلاموں کو آزاد کرنا، اور ان غلاموں کو جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، پھر آپ نے اسلام کی خاطر مارکوں میں جو اپنا مال خرچ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اپنے مال کو قربان کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سخت آزمائشیں ہیں کفار و مشرکین کی طرف سے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں انہیں حضرت ابوبکر صدیق اپنے سینے پر لے رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت کا خطر معاملہ، ہجرت کا واقعہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ تمام وہ مراحل ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا۔ اور جنید بھائی، کوئی بھی نیک خاتون ہو، پاک سیرت خاتون ہو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کسی مرحلے پر ساتھ چھوڑ دے، بلکہ اس کی اپنے شوہر کو 100% سپورٹ ہوتی ہے۔ تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی کردار تھا کہ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا، بالکل اسی طرح حضرت ام رومان کی بھی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں انہوں نے جو خدمات پیش کی وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جس بات کا ذکر کیا نا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کی قبر مبارک میں اترے، جنید بھائی کہیں نہ کہیں یہ ان خدمات کا ایک صلہ تھا کہ حضور علیہ السلام قبر میں اتر رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے شوہر کے لیے حضور کے یہ جملے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابوبکر کس احسان کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری طرف حضرت ام رومان کی قبر میں اترنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان احسانات کا جو ہے وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لمحہ لمحہ اسلام کے لیے وقف ہے، تو ام رومان کی بھی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کے لیے وقف ہے۔ اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی جان اور ان کا مال حضور پر فدا تھا، اس طرح حضرت ام رومان کی بھی جان و مال حضور پر فدا تھی۔ اور یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح ابوبکر صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی تھا، بالکل اسی طرح حضرت ام رومان کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے۔ کیا خوبصورت گفتگو، اللہ کرے بس کل بروز محشر حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم گناہ گاروں پر نظر کرم فرما دیں، اس ذکر کے صدقے سے ذکر سننے والوں کرنے والوں کے لیے تو بیڑا ہی پار ہو جائے۔ کتاب الشفا، بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا، آپ کو بتلاتے ہیں جی عمل کیا کیا جائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر
6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن یاد ہو جاتا ہے. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. ام رومان زینب کو رب سے مرتبہ کیا نرالا ملا ہے. ام رومان زینب کو رب سے مرتبہ کیا نرالا ملا ہے. دولت ایمان کی مل گئی ہے، دولہا ابوبکر اعلیٰ ملا ہے. دولت ایمان کی مل گئی ہے، دولہا ابوبکر اعلیٰ ملا ہے. سب کے سب مومنوں کی جو ماں ہے ام رومان کی لخت دل ہے. سب کے سب مومنوں کی جو ماں ہے ام رومان کی لخت دل ہے. نسبت مصطفیٰ مل گئی ہے، نسبت مصطفیٰ مل گئی ہے. عظمتوں کا حوالہ ملا ہے. صاحبان شرف میں ہے شامل ان کی اولاد و امجاد ساری. صاحبان شرف میں ہے شامل ان کی اولاد و امجاد ساری. ان پہ دست کرم ہے نبی کا، ان پہ دست کرم ہے نبی کا. لطف رب کا دوشالہ ملا ہے. ان پہ دست کرم ہے نبی کا. لطف رب کا دوشالہ ملا ہے. قبر میں ان کی اترے تھے آقا، کیسی زینب نے پائی ہے قسمت. قبر میں ان کی اترے تھے آقا، کیسی زینب نے پائی ہے قسمت. خلد اعلیٰ بھی ساجد ملی ہے، خلد اعلیٰ بھی ساجد ملی ہے. قبر میں بھی اجالا ملا ہے. خلد اعلیٰ بھی ساجد ملی ہے. قبر میں بھی اجالا ملا ہے. ام رومان زینب کو رب سے مرتبہ کیا نرالا ملا ہے. دولت ایمان کی مل گئی ہے، دولہا ابوبکر